آج کی ڈیوٹی کوئین یہ قابل فخر شخصیت کمیشن برائے اسٹیٹس آف ویمن KP خیبر پختونخوا کی چیئرپرسن ہیں، بہت ہی معروف ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم میڈم، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے اور کووڈ کے زمانے میں اپنا یہ وقت نکالا اور ہمیں آپ اپنی بہت خوبصورت اور قیمتی باتیں جو ہیں بتانے کے لیے آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رخشندہ، آپ کی بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں KP والوں کو بھی یاد کیا۔ سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار گیونگ می دس فورم ٹو ٹاک آن ٹوڈے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ تو آپ نے شرمندہ کر دیا KP اور پاکستان کا ہر چپا، ہر کریا اور ہر وہ خاتون، ہر وہ فرد جو کہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ خواتین اور مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے کچھ کر رہا ہے، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میڈم، آپ کا جو CV ہے وہ اتنا امپریسو ہے اور آپ کی اتنی اچیومنٹس ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کم وقت میں آپ کی پوری شخصیت کا احاطہ کرنا۔ تو میں آپ سے ہی گزارش کروں گی کہ ڈاکٹر رفعت سردار اپنے آپ کو کیسے متعارف کرانا چاہیں گی؟ میں تو بالکل ایک سادہ سی انسان ہوں اور میں چاہوں گی کہ اپنا تعارف اس طرح کراؤں کہ ویسے جو آج کل میرے پاس عہدہ ہے اسی کے حوالے سے کروں۔ تو میں KP کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، یعنی جو خواتین کے لیے KP کا کمیشن ہے، اس کی میں سربراہ ہوں، میں ان کی چیئرپرسن ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے امریکہ سے PhD کیا ہوا ہے، پھر میں نے 20 سال UNICEF میں کام کیا ہے اور اس کے بعد میں یونیورسٹیز ایبس میں بھی کام کیا ہوا ہے۔ سو میرا رجحان دونوں طرف ہے، ڈیولپمنٹ سائڈ کی طرف بھی ہے اور ہیومن رائٹس کی سائڈ پر، اور ویسے اکیڈمشین بھی میں ہوں، تو مجھے اکیڈمک سے بھی بہت زیادہ پیار اور لگاؤ ہے۔ اتنے ملٹیپل ہیٹس اور اتنی زیادہ کامیابی اور ابھی بھی جو ہے کام کرتے رہنا، تو یہ جو ہے یہ ایک امیج جو آپ کا ہے، اور امیج کیا، یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بہت ہی محنتی کامیاب عورت کا ہے۔ آپ حقیقتاً ایک امپاورڈ عورت کا جو ہم سوچتے ہیں اس کے تصور پہ آپ پورا اترتی ہیں۔ یہ آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگا کہ یہ جو لفظ امپاورمنٹ ہے، چاہے ہم اس کو اردو میں بولیں، پشتو میں بولیں، کسی طرح بھی اس کو انپیک کریں، یہ اکثر مائنڈ سیٹس کو ڈرا دیتا ہے۔ تو میڈم، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ what is your own idea of women empowerment؟ ویسے تو وومن امپاورمنٹ جو ہم جینڈر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو وومن فیصلہ سازی کر سکے وہ امپاورڈ ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے سوچیں تو دیکھو، کھیتوں میں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ بھی تو ہر وقت فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہر وقت فیصلے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، میرے خیال میں وہ وومن امپاورڈ ہے جو کہ سیلف اویئر ہو، مطلب اس کو اویئرنیس ہو اپنے آپ کے بارے میں، جو اپنے آپ کو جان سکے، جس کو پتا ہو کہ اس کی ویکنیسز کیا ہیں اور اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اور جو کہ ارد گرد کے ماحول سے بھی بخوبی اویئر ہو۔ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں۔ آج کل ہم یہ جو KP میں ایک نیا لا پاس ہوا ہے نا، ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن، ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ، تو اس کے اوپر آج کل بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس میں جو مراد حکومت نے خواتین کے لیے مقرر کیے ہیں اور جس میں فائدے ہیں خواتین کے لیے، اگر خواتین اس لا سے اویئر نہ ہونا تو پھر وہ امپاورڈ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ اویئر ہوگی تو اسے پتا ہوگا کہ ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز، ایکسیس ٹو لیگل سپورٹ، ایکسیس ٹو شیلٹر اور ایون ایکسیس ٹو فائنینشیل ریلیف، یہ سب چیزیں اس قانون میں موجود ہیں۔ لیکن خواتین جب اس قانون کے بارے میں جانیں اور پھر وہ اپنے اگر گھر میں بتائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سسرال والے اور اس کے خامد اس کے اوپر پھر تشدد کریں گے آفٹر لسننگ ٹو آل دس، کہ وہ اس میں 5 سال کا 1 سے لے کر 5 سال تک کے لیے جیل بھی ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین امپاورڈ ہیں جو کہ اویئر ہوں، فرسٹ اباؤٹ دیم سیلوز اینڈ سیکنڈلی اباؤٹ دی انوائرمنٹ ان وچ دے آر لیونگ۔ تو یہ بہت ضروری ہے ٹو بی امپاورڈ، اور فیصلے تو ویسے بھی وہ کرتی رہتی ہیں ہر وقت۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے گیٹ تک جانا ہے تو 10 میں 10 فیصلے کروں گی، یہاں سے مجھے اٹھنا ہے، پھر مڑ کر جانا ہے، پھر کار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ فیصلہ سازی تو ہم ہر وقت ہر گھر میں کر رہی ہوتی ہے، لیکن اویئرنیس جو ہے نا، اپنے آگہی، اپنے بارے میں جو اپنے آپ کو پہچاننا وہ بہت ضروری ہے، اور اپنے انوائرمنٹ کو پہچاننا وہ بہت ضروری ہے۔ زبردست، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ بہت ساری نوجوان لڑکیوں، خواتین کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں،
اور وہ آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتی ہیں. لیکن یہ خواہش ہر انسان کی طرح ان میں بھی ہے کہ ہم ڈاکٹر رفعت سردار کیسے بن جائیں, ہم کیا کریں کہ ہمیں جو ہے نا کامیابی حاصل ہو. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی محنت ہے, آپ نے اس زمانے میں امریکہ جا کے پی ایچ ڈی کی, جبکہ بہت لڑکیاں کیا لڑکے بھی جو ہیں اتنا زیادہ آگے نہیں جا رہے تھے, اور آج تک لڑکیوں کو پرمیشن ملنے کا جو ہے وہ مسئلہ رہتا ہے. بلکہ میں بہت سوشل میڈیا کو میں کبھی کبھار واچ کرتی ہوں, تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں کسی نئے نسل کے لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں تو جی مری جانے کے لیے شادی کا انتظار کرنا پڑتا ہے, یعنی پرمیشن کا ابھی تک ایسا ایشو ہے. تو مطلب ہر طرح کے ماحول میں ہے نا لڑکیاں, کچھ خواتین کو بہت سازگار ماحول ملتا ہے, کچھ خواتین کو بہت زیادہ بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کوئی بلو پرنٹ تو ہے نہیں. لیکن پھر بھی آپ اپنے تجربے کی روشنی میں اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ ڈاکٹر رفعت سردار نئی نسل کی لڑکیوں کو, خواتین کو آپ 3 ٹپس دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اور فائنینشلی بھی امپاور کر سکیں, تو وہ کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ یہ جو میرج کا جو کانسیپٹ ہے نا پاکستان میں, کہ بچی پیدا نہیں ہوتی اور ماں باپ اس کے فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کب اس کو بیان ہے, تو اس کو بالکل بھول جائے. مطلب اپنے میرج کو ڈیلے کریں. میں نے اپنے میرج کو 32 ایئرس تک ڈیلے کیا, تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اس دماغ سے یہ بات نکال لیں کہ ہم نے شادی کرنا ہے, پھر ہماری لائف شروع ہوگی. آپ کی لائف اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو فوکس آن یور ایجوکیشن اینڈ اچیو ایز مچ ایز پاسبل. مطلب یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ سکلز ڈیولپمنٹ بھی بے حد ضروری ہے. تو لڑکیوں کو نئے نسل کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, مطلب زیادہ لڑکے آئی ٹی میں جا رہے ہیں, لڑکیاں نہیں جا رہی, تو یہ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے کمپیوٹر سکلز, اپنے آئی ٹی سکلز, یہ انٹرنیٹ کا استعمال اس کو زیادہ کریں, کیونکہ the world comes to your doorsteps, that where you become a lot more informed. تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنائیں, شادی کے تصور کو بالکل بھول جائیں. یہ جو ہے جب تک کہ آپ فلی مطلب انڈیپینڈنٹ نہ ہو. فائنینشلی بہت ضروری ہے لڑکیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا, اور وہ تب ہوں گی جب ان کے پاس سکلز ہوں گی. تو اپنے لیے اس طرح سکلز حاصل کریں جو کہ آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دے سکے. اینڈ ونس یو ہیو دا فائنینشیل انڈیپینڈنس, پھر شادی بہت آسان ہے, پھر تو آپ کے پیچھے لوگ آئیں گے. سو میرے خیال میں, اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نیگوسیشن سکلز اور کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ سیکھیں اور اس کو امپروو کریں, کیونکہ when you are getting into marriage, تو وہ بھی ایک قسم کی نیگوسیشن ہوتی ہے, وہ بھی ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے. So you will be getting better terms for that contract. So میرے تو نوجوان نسل کو یہی گزارش ہے اور یہی میری ایڈوائس ہے, اور کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, فلی ڈیولپ کریں, یہاں تک کہ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو جائے. ونس یو آر فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ, انشاءاللہ تو پھر آپ کے لیے مزید getting into marriage contract will be so easy, and you will get the choice, جو آپ کی چوائس ہے, مطلب مجبوری کہتے ہیں نہیں, آپ کی چوائس کے مطابق آپ پھر شادی بھی کر سکیں گے. تو یہ میری ہے. اور پھر دوسری جو میری وہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینیو ڈیولپنگ. میں آج کچھ سیکھ رہی ہوں. اٹس ویری اسینشیل کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ چلو جی میں نے ایم اے کر دیا, پھر پی ایچ ڈی کر دیا, دیٹس اٹ, ابھی میں فلی ڈیولپ ہوں. یہ نہیں ہے. یو آر کنٹینیوسلی ڈیولپنگ یور سیلف, اور یو آر موونگ ایز ود ورلڈ. یہ آج کل کا زمانہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. تو اس میں وٹ ایور ہیپنز ان USA or whatever happens in Malaysia or Indonesia, for that matter in Vietnam, that has direct implications for us. تو جب آپ اس طرح سوچیں گے کہ you are living in a globalized world, اور آپ کی یہ جگہ آپ سے دور نہیں ہے, تو you have to be in pace with these people and in pace with them, if not one step ahead. تو میری تو بس یہی آپ سے گزارش ہے اور یہی میرا ایڈوائس ہے. بہت سمپل, میرے لیے یہ بہت سمپل ہے. اٹ از جینڈر بیلنس. حکومت کو چاہیے یا پالیسی میکرز کو چاہیے کہ جینڈر بیلنس میں بلیو کریں, اور کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ بھی کیا ہوا ہے نا, بائی 2030 we will be gender balanced, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ود UN. تو جو ہے تو کیوں نہ ہم جینڈر بیلنس کو ابھی سے ہی رائج کریں. Why not have gender balance in all offices? Why not have gender balance in all
पार्लियामेंट्स, जो की पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनमें भी जो भी इम्पोर्टेंट की पोजीशंस हैं इन द ब्यूरोक्रेसी, इन द मीडिया, इन द जुडिशरी, जहाँ पर की पोजीशंस है वहाँ पर आप जेंडर बैलेंस ले आएँ. और ये मुमकिन है. मतलब आप शुरू में हम सोचेंगे कि हमें ज़रा सी तकलीफ होगी क्योंकि हमें वो क्वालिफाइड लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, बट दिस इज़ नॉट सो. मैंने अपने एक्सपीरियंस है, जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में तो वी वेंट फॉर जेंडर बैलेंस, और हमने वो लड़कियाँ ली जो कि उस वक्त इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं अच्छी कर रही थी, बट यू नो इन अ मंथ्स टाइम आफ्टर ट्रेनिंग वो बिल्कुल दे वर परफॉर्मिंग इफ नॉट एज गुड, बेटर, इफ नॉट बेटर एज गुड एज द मेल्स. बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत सरदार आपके वक्त का, और आपने इतनी जो है कारआमद, इतनी वैल्यूबल बातें की हैं. मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें, आपके ख्यालात बहुत सारे लोगों को मुतासिर करेंगी और बहुत सारी लड़कियां और ख़वातीन अपने आप को एम्पावर करने के लिए आपकी तरह काम करना चाहेंगी. एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया. हमारी आज की ड्यूटी क्वीन डॉक्टर रिफत सरदार की आपने बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू से यकीनन आप मोटिवेट हुए होंगे. बात यही है कि अपना वॉलेट हर लड़की, हर खातून का हक है, और इस हक को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली, ज़हनी तौर पर और माशी तौर पर फाइनेंशली एम्पावर करें, खुद मुख्तार करें. इसके लिए हमें कुछ स्किल सेट्स चाहिए होंगे, हमें तालीम चाहिए होगी, और हमें आगे ही चाहिए होगी. और एक और बात जो हमारी तकरीबन तमाम ड्यूटी क्वींस ने की, वो ये कि देयर इज नो शॉर्टकट. अपना वॉलेट आपका होना चाहिए, मगर मेहनत के साथ.